اور کبیر صاحب، مفتی کبیر صاحب، واصف صاحب، تنویر صاحب یہاں ہمارے ساتھ آئے ہوئے، رضوان عرفان صاحب، آفتاب میاں، رضی صاحب اور معزز حاضرین، میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کا موقع ہے یہ کہ میں خورشید افضل صاحب کے اس جلسے میں شریک ہو رہا ہوں جن کے بارے ان کے بارے میں مختلف حضرات اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور خورشید صاحب سے میرے بڑے پرانے تعلقات تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں 1970 میں ضلع کانگریس کمیٹی کا صدر ہوا سیتاپور کا اور بسواں گیا تھا تو پہلی ملاقات میری جگن بابو کے یہاں ہوئی تھی۔ ان کا نام تو پہلے سنتے تھے لیکن یوں پہلی جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ انٹروڈکشن وہ میرا ان کا وہاں پر ہوا اور اس کے بعد ہم لوگ برابر ایک دوسرے سے ملتے رہے اور مختلف طرح کے جو پروگرام لکھنؤ میں ہوئے، چاہے وہ بین الاقوامی کوئی کانفرنس رہی ہو، چاہے مشاعرہ رہا ہو، اس میں ہر ایک میں خورشید افضل صاحب آگے آگے رہتے تھے اور جس میں خورشید افضل صاحب آگے ہوتے تھے مجھے ضرور وہ کھینچ کے اس میں لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نینی تال میں میں تھا، سویرے سائیکلسٹ کاٹیج آئے اور کہنے لگے کہ مہندر سنگھ بیدی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان کو لے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ خوشی کیا بات ہے، آپ لے آئیے۔ مہندر سنگھ بیدی صاحب آئے اور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے خورشید صاحب کی شاعری کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ بڑے ایک تاریخی بات کی انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ رضوی صاحب آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو خورشید جیسا جو ہے وہ شاعر ملا ہے اتر پردیش کو اور آگے چل کے بہت نام پیدا کرے گا۔ یہ بدقسمتی تھی ہم لوگوں کی کہ زیادہ دنوں تک کے اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جتنے بھی لوگ ان کے کانٹیکٹ میں آئے ان لوگوں کو بے حد انہوں نے متاثر کیا۔ احمد فراز صاحب اسی زمانے میں پاکستان سے نکالے جا چکے تھے، 80 کی بات کر رہا ہوں، اور ہندوستان میں وہ پناہ اس طرح سے لیے ہوئے تھے۔ نینی تال آئے، نینی تال میں مشاعرہ تھا، خورشید صاحب نینی تال آئے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً فراز صاحب سے بات کی اور میری ان کی ملاقات کرائی۔ مہندر سنگھ بیدی صاحب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمیشہ نینی تال رہتے تھے اور خورشید افضل صاحب کا بھی ہمیشہ یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ وقت وہ نینی تال میں گزارے، وہاں کے موسم کی وجہ سے نہیں، کیونکہ نینی تال میں اکثر مشاعرے ہوتے تھے اس زمانے میں اور ادبی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ فراز صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے فراز صاحب سے کہا کہ آپ فراز صاحب کب تک کے یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے جب تک کہ ایک طرف میرے خورشید بیٹھے ہوں اور دوسری طرف کچھ اور کہا جو میں کہوں گا نہیں وہ رکھتی ہو، اس وقت تک کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، خورشید صاحب آپ کے ساتھ رہیں گے اور بھی جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو کہنے لگے پھر میں رہوں گا۔ میں نے ان کو قریب 1.5 مہینہ وہ ہمارے مہمان رہے اور کماؤں ڈویژن کے جتنے بھی ڈاک بنگلے تھے اس میں فراز صاحب گئے اور فراز صاحب کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت جو ہے وہ خورشید صاحب نے گزارا۔ تو ایک ان کی شخصیت میں ایک بڑی مقناطیسی طاقت تھی، کشش تھی کہ جو بھی اس سے ملتا تھا وہ انہیں کا ہو جاتا تھا۔ جو اس زمانے میں ایوارڈز وغیرہ یا جو اعزازات کی بات کی تھوڑا بہت اس زمانے میں کیا گیا۔ محمود آباد میں ایک مرتبہ ایک مشاعرہ اور ایک بڑی زبردست جلسہ ہوا عظیم الشان، جس میں بورا صاحب شاید تشریف لائے تھے
اور اس میں بھی ان کو نوازا گیا تھا۔ یہ مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو میں نے محمود آباد میں بنایا ہے، جس کو موجودہ وزیر اعلیٰ نے، جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اس کو ایک یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے، اس میں جو ہمارے کالج کا ترانہ ہے وہ ہم نے خورشید صاحب کا ترانہ جو ہے وہ جو ان کا گایا ہوا ہے قوم اے میرے وطن، یہ ترانہ جو ہے یہ ہم نے اڈاپٹ کیا۔ ہم نے کہا کہ لوگ دوسرے شاعروں کو دوسری جگہوں کے شاعروں سے اپنے یہاں کا ترانہ لکھواتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سیتاپور میں خود موجود ہیں جب، تو ہم انہیں کا ترانہ لیں گے۔ اور وہ ترانہ ایسا ہے کہ جو سنتا ہے وہ ایک بے خودی کا عالم اس پر ہوتا ہے۔ تو خورشید صاحب وہ اس شاعری کے بارے میں واصف صاحب بتا رہے تھے اور شہنواز صاحب کا مضمون اور لوگوں نے کہا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کی جو اندر قابلیت تھی، جو شاعری کے لیے جو اس کے اندر ایک تڑپ تھی، جو الفاظ کی بندش تھی، جو نئے نئے زاویے لاتے تھے، نئے نئے مضامین ان کے شاعری میں نکات ملتے تھے، وہ بہت کم لوگوں کی شاعری میں ملتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ برابر ریپیٹ ہوتی رہتی، دہرائی جاتی رہتی ہیں۔ اور شاعری کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ کہتا تو وہی ہے کہ جو بہت لوگوں نے کہا ہے، لیکن کچھ اس انداز کو اسے پیش کرتا ہے کہ دوسرے شاعر جو نے نہیں کہا ہے، نہیں پیش کیا ہے، وہی چیز جو ہے وہ دل کو چھو جانے والی ہوتی ہے شعر۔ اب چاہے آپ کسی بھی شاعر کو لیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم کس کو خبر ہونے کا، ہر ایک سے کہا ہے اپنے محبوب سے کہ جلدی کیجیے، آئیے، ملیے، لیکن ایک انداز جو ہے وہ مرزا غالب کا جو ہے وہ الگ ہے۔ وہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے دیے دلکش کو یہ خلیج کہاں سے ہوتی جو دیگر کے پار ہوتا، ایک انداز ہے کہ ابھی میں راستے میں جب آ رہا تھا، عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بھی شاعر ہیں، ناظم بھی بہت اچھے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور مجھے اندازہ ان کے ساتھ رہنے بھی ہوا کہ میں بھی شعر سمجھنے لگا کہ شعر بھی کافی سمجھتے۔ تو میں نے واصف صاحب ابھی کچھ دن پہلے ویجان کے بہت بڑے شاعر تھے، جانتے ہیں ان کا ایک شعر میں نے پڑھا اور میں نے عرفان صاحب سے کہا کہ آج تک جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو شعر کو صرف پڑھا کرتا ہوں اور خاموش رہ کے تھوڑی دیر ایک بالکل دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شعر صرف عاشق اور معشوق کی بات نہیں کرتا ہے بلکہ آج کے معاشرے کی بات کرتا ہے، اور خاص کر کے جس سیاسی دنیا میں اور سیاسی ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ سیاسی ماحول جو ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالتا ہے۔ شعر ہے واصف صاحب، کبیر صاحب، یہ عاشق مشہوری، عاشق مشہوری کیا مجھے ابھی ایک دم عاشق مشہوری ہجران، ایک لفظ میں بھولا ہوں، ہجران کشیدی کر پیش تو غم نام میں ہجران بھی کچھ آئے نا، اب یاد آ گیا، عاشق در شدی زحمت الفت نہ کشیدی، عاشق نہ شدی زحمت الفت نہ کشیدی، یعنی نہ تو تم عاشق ہوئے ہو، نہ تم نے الفت میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں محبت میں وہ اٹھائی ہیں، نہ تم عاشق ہوئے ہو، نہ تم نے جو محبت میں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ اٹھائی ہیں، کٹ پیش غم نام ہے ہجران میں کچھ آیا، کیسے تمہارے سامنے ہم اپنے غمنامے کو، اپنے تکلیفوں کے دفتر کو کھولیں، کیونکہ تم نے تو ان چیزوں کو کبھی برداشت ہی نہیں کیا ہے، اس کا مزہ ہی نہیں اٹھایا ہے، تو ہماری بات کو سمجھ کیسے سکتے ہو؟ وہی بات میں سے کہہ رہا تھا کہ آج کے سیاستدان
جن کے اندر جو نہ تو عاشق ہوئے، عاشق کا مطلب نہ تو انہوں نے لوگوں کی تکلیفوں کا صحیح طریقے سے احساس کیا، نہ لوگوں کی مصیبتوں میں کبھی حصہ لیا، نہ تکلیفیں اٹھائی، اور ایک دم سے اوور نائٹ جسے کہتے ہیں رات بھر میں وہ نیتا بن گئے، تو وہ غریب جنتا کا خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے سوچ سکتے ہیں عام آدمی کی بات؟ کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں گیا، ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، ایک نوجوان تھا جو وہاں جاتا تھا۔ حضرت ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی تم روز آتے ہو، جب لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تو چلے جاتے ہو، بتاؤ کیا وہاں کس مقصد سے آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرے مرشد میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ تو مسکرائے، میں نے اچھا تم شاگرد بننا چاہتے ہو، اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی کسی انسان سے محبت کی ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا۔ اس نے کہا یہاں جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت سے پہلے انسان سے محبت کرو، تب آ کے خدا کی بات کرو۔ تو آج کی سیاست جو ہے وہ انسان سے محبت نہیں کرنا بتا رہی ہے، کیونکہ یہ عاشق تشبیہ، یہ کبھی انہوں نے حص نہیں کیا ہے، انہوں نے کبھی زمانے کی تکلیفوں کو نہیں سہا ہے۔ یہ اوور آج کل کے فاسٹ فوڈ ہیں، جو لوگ جانتے ہیں کہ میکڈونلڈ کا برگر ہے، پیزا ہے، ڈومینو کا پیزا ہٹ کے گئے پیزا لے آئے، کباب لے آئے، پراٹھے لے آئے، یہ فاسٹ فوڈ ہے کہ فوراً آئے وہ کھا لیا۔ پتیلی میں بیٹھ کے پکانے کا کبھی تکلیف نہیں گوارا کی۔ جو سیاست کا جو زمین سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کو جنتا کا احساس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ان تکلیفوں سے ناواقف ہے۔ تو یہی وجہ ہے آج کا معاشرہ جو ہے وہ ایک فکر فکر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سارا جو بساط ہے یہ اکھڑنے لگی ہے، کیونکہ اس عمارت کی تعمیر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو فن تعمیر سے واقف نہیں۔ پہلے یہ فن تعمیر سے کھمبا بنا ہوا یہ عاجز ہے۔ پہلے جب کوئی شاگرد بنتا تھا کسی بیمار کا تو سب لوگ جمع کیے جاتے تھے، مٹھائی آتی تھی، وہ شاگرد بنتا تھا، اس کو اینٹیں دی جاتی تھی، وہ صرف اینٹیں گڑھا کرتا تھا بیٹھ کے، وصولی سے جو لوگ جانتے ہیں کہ اینٹوں کو، اور کافی دنوں تک سب یہ کام کر دیتا تھا، تب کہیں اس کو تعلیم کے کام میں لگایا جاتا تھا۔ تو وہ گراس روٹ سے واقف ہوا کرتا۔ اب گراس روٹ ختم ہو گیا، اس وجہ سے سیاست کے اندر بھی جو گراوٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہے۔ یہی حال معاف کیجیے گا کہ شعراء حضرات ہیں، ان سے میں دستخط گزارش کروں گا کہ انہوں نے بھی فکر چھوڑ دیے، انہوں نے ادھر کا شعر لیا، ادھر کا فکرہ لیا، اور اس کے بعد ایک غزل تیار ہو گئی۔ ایسی غزل تو ہمارے جیسے جاہل اور جن کو شعر کہنا کیا شعر سمجھنا نہیں آتا وہ نہیں کرتے۔ لیکن جو افسر صاحب کی شاعری تھی، جو افسر صاحب نے جو ادب اور کلام آپ کے سامنے پیش کیا، وہ اس کے پیچھے گہرائی تھی۔ وہ خالی شاعر نہیں تھے، ایک بہت اچھے ادیب بھی تھے۔ ابھی میں اس دن ان کی ایک کتاب انہوں نے مجھے خود دی تھی، اور وہ پڑھ رہا تھا کہ تازے ادب کے محرک آدم، وہ عربی سے کے اشعار انہوں نے جمع کیے، اور اس کے بعد ایک کمپیرزن، ایک موازنہ کیا شروع سے لے کے آخر تک، اور آخر یہ دور رسالت جو تھا اس کے بعد خلفائے کرام کے جو زمانے میں جو اشعار تھا، اور خود خلفائے کرام کے حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، جناب فاطمہ الزہرا کے جو اشعار تھے اس کے اندر اس نے کیے، اور اس کے بعد اس کا کمپیرزن کیا۔ تو خورشید افسر خالی شاعر نہیں تھے بلکہ وہ ادیب تھے، اور خالی ادیب ایسے نہیں تھے کہ جن کو آپ کہیں کہ بس یہ ادیب ہیں، جیسے آپ کیجیے گا جیسے نیتا آج کل بہت ہیں، ویسے شاعر بھی بہت ہیں اور ادیب بھی بہت ہیں، اور معاف کیجیے گا خان صاحب جرنلسٹ بھی بہت ہیں۔
تو اس طرح کے وہ نہیں تھے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے، میں واصف صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم لوگ ابھی تک کچھ ایسا نہیں کر سکے کہ اس کے لیے کوئی ایسی یاترا یا کوئی ایسی